جی بلال صاحب، مہربانو صاحب، آپ دونوں سے پہلے تو آئی مین obviously it's been we can say the week ended well for us. بہت ایک خطرے اور مشکل وقت تھا، خطرہ بھی تھا، بٹ پاکستان ہینڈلڈ اٹ ویری ویل، اور آئی تھنک ساری دنیا بھی اس کا اعتراف کر رہی ہے. یور کامنٹس، اور پھر میں مہربانو صاحبہ سے بھی لوں گی. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. عارفہ صاحبہ بہت شکریہ جی اپنے شو میں دعوت دینے کا، اور آپ کے توسط سے سارے ناظرین کو، قوم کو جی مبارکباد آئی تھنک اس چیز کی کہ جس طریقے سے ہم سب نے بطور قوم اس پورے مرحلے سے ہم گزرے ہیں. میرے خیال سے جب سے پہلگام کا وہ واقعہ ہوا، جب سے وہ ایک بے بنیاد الزام لگا 22 اپریل کی نیشنل سیکیورٹی کمیٹی سے لے کے آخری دن تک، آئی تھنک جس طریقے سے پوری قوم نے رسپونڈ کیا، جس طریقے سے قیادت نے رسپونڈ کیا، جس طریقے سے ہر طبقے نے انکلوڈنگ میڈیا، آئی تھنک دا وے وی ہینڈلڈ ایز اے نیشن وی شوڈ ریئلی بی پراؤڈ آف اٹ. اینڈ آئی تھنک ڈپلومیٹک سطح پر پروپیگنڈا کے خلاف جنگ، جو انڈین پروپیگنڈا تھا، اور اس کے علاوہ جو ملیٹریلی آبویسلی جس طریقے سے ہمارا سر فخر سے بلند کیا ہے ہماری افواج نے، آئی تھنک ہم ان کو جتنا خراج تحسین پیش کریں کم ہے. اور یقیناً جی دیکھیے، یہ ہم نے کوئی چیسٹ تھمپنگ نہیں کی، ہم بالکل انٹرنیشنل قوانین کے مطابق چلے، اور ہم نے بار بار یہ کہا کہ ہم امن پسند ملک ہیں، ہم ایک ذمہ دار ملک ہیں، مگر کسی بھی بے بنیاد الزام کو جواز بنا کر اگر ہم پہ حملہ کیا جائے گا تو ہماری رائٹ ٹو سیلف ڈیفینس ہے جو ہم ایکسرسائز کریں گے، اور ہم نے اس حد تک کی، اور اس ایکسرسائزنگ آف رائٹ آف سیلف ڈیفینس میں بھی ہم نے ریسٹرینٹ دکھایا. صحیح. تو دیکھیے جی، یقیناً آئی تھنک اگر کسی کو شک تھا کہ پاکستان اپنا دفاع کرنے کی کوئی صلاحیت یا عزم میں اس کی کوئی کمی ہے، تو آئی تھنک وہ دور ہو گئے. مگر دیکھیے جی، بات یہ ہے کہ آج اب ہم یہاں پر کھڑے ہیں، یقیناً قوم کے لیے ایک فخر کی بات بھی ہے، مگر یہاں سے آگے بنیادی طور پہ ہم پھر سے کہتے ہیں ہم ایک پیس لونگ ملک ہیں، اور ہم چاہتے ہیں کہ اس خطے میں جو دونوں سائڈوں پہ بارڈر کے جو غربت کے خلاف ہم مشترکہ ایک جنگ لڑیں، ہم اس طرف اپنا توجہ لائیں. اور ہم امید کرتے ہیں کہ بھارت اب اس سارے معاملے کے بعد تھوڑا سا ریکنسیڈر کرے گا the way it has been dealing with things، کہ اس طرح معاملہ نہیں چلے گا. ویری کوئکلی بفور آئی گو ٹو مہربانو صاحبہ، وڈ یو ہیپن ٹو نو کہ ڈی جی ایم اوز کی جو آج گفتگو ہوگی اس میں سیز فائر کے ساتھ IWT بھی ڈسکس ہوگا؟ دیکھیے جی، to be honest because I don't have confirmed information so I'm in no position to comment on that at the moment. بالکل جی. مہربانو صاحبہ، یور تھاٹس، کامنٹس، یہ جو پچھلا ہفتہ گزرا ہے اور جس طرح ساری ڈی ایسکلیشن ہوئی ہے. جی عارفہ، سب سے پہلے تو میں پاکستانی قوم کو، ہماری آرمڈ فورسز کو، سب کو مبارکباد پیش کرنا چاہوں گی. میرے خیال میں دس واز ناٹ جسٹ اے ون آن دا بیٹل فرنٹ فار پاکستان، میرے خیال میں ایک مورل وکٹری بھی ہے پاکستان کے لیے. ہماری فورسز نے ان دیئر جوائنٹ پریس کانفرنس جس گریس اور ڈگنیٹی کے ساتھ، جس پروفیشنلزم کے ساتھ سب کچھ بیان کیا، اپنا نیریٹو، ہمارے میڈیا نے بھی کافی حد تک جنگوازم کو، وار ریٹرک کو سائڈ پر رکھا، بڑی ذمہ داری کے ساتھ ہم آگے بڑھے اور ہمیں کامیابی حاصل ہوئی. پورا ملک جو ہے وہ یکجا ہوا، اس میں ایک اتحاد قائم ہوا. اٹ واز اے بیوٹیفل سائٹ ٹو سی. اور اس سے ہمیں ایک یہ سبق ضرور ملتا ہے کہ جب قومیں متحد ہوتی ہیں، جب ان میں اتفاق ہوتا ہے، جب وہ اکٹھے ہوتے ہیں، تو پھر ان قوموں کو کوئی ہرا نہیں سکتا، ان قوموں کو کوئی کمزور نہیں کر سکتا. اینڈ دس از دا لیسن ود وچ وی مسٹ موو فارورڈ. ہمیں اس کے اوپر بلڈ کرنا ہے. ڈی جی ISPR نے اس بات کو تسلیم بھی کیا کہ جو پاکستان کے نوجوان ہیں، جو یوتھ ہیں، انہیں سائبر واریئرز کا لقب دیا. بہت اچھا لگا، کیونکہ ماضی میں انہی کو شاید کچھ غلط فہمیوں کی وجہ سے ڈیجیٹل دہشت گرد بلایا گیا، مگر سب نے یہ دکھایا کہ ہم اپنے ملک سے محبت کرتے ہیں، اس کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں ہے. سوچ الگ ہوتی ہے، سوال جواب ہوتے ہیں، مگر وہ انٹرنل ڈسکارڈز ہیں جس کو ہم بات چیت سے بہتری کی طرف لے کے جا سکتے ہیں. ہمیں جانا چاہیے ہے. میرے والد نے کل رات کوٹلکھپت جیل سے ایک خط لکھ کر بھیجا، اور اس پہ بھی ہی ہیز ارجڈ کہ دیکھیں، اگر ہم اپنے دشمن کے ساتھ اب ایک سیز فائر کر سکتے ہیں تو کیوں نہیں کہ ہم اپنے ملک میں ایک سیاسی سیز فائر کیوں نہ کریں اور انگیج کریں، کیونکہ ایک مضبوط گھر ہی آپ کو بہتری کی طرف لے کے جا سکتا ہے. وی ہیو ہیڈ اے ون ٹوڈے، مگر واٹ انڈرپنز اینڈ اف یو ٹیک اے لانگ ٹرم ویو، پاکستان کو مزید مستحکم کیا کر سکتا ہے، اس کی جو معاشی کارکردگی ہے. اینڈ ٹو میک پاکستان اکنامکلی اسٹیبل، ہمیں سیاسی اسٹیبلٹی کی ضرورت ہے، اور وہ تبھی ہوگا جب ہم گفت و شنید میں یقین رکھیں گے، جب ہم ہائی ہینڈڈنس کو جو ریاست کی طرف سے ہم نے دیکھی، دوسری طرف سے شاید
بھی کوئی غیر ذمہ دار کامنٹس آئے ہوں گے. اب اس سب سے ہمیں آگے بڑھنا ہے. بالکل صحیح. لیٹ می ٹیک دس پوائنٹ ٹو بلال صاحب. بلال صاحب جو ڈیجیٹل دہشت گرد تھے وہ سائبر واریئرز بن گئے, سب ایک پیج پہ آ گئے, وہ بھی کہہ رہی ہیں وی ہیو ٹو ٹیک دس فارورڈ. اور سر مبارک کو آپ لوگوں نے ٹویٹر بھی کھول دیا. جی دیکھیے, پہلے تو ٹویٹر کا بتائیں ہمیں. نہیں دیکھیے, ٹویٹر از اوپن جی, بس آپ کے سامنے ٹویٹر, جو آپ صحیح کہہ رہی ہیں, ٹویٹر از اویلیبل. آپ نے مطلب کہ حکومت نہیں کھولا ہے نا سر, آپ لوگوں کو لگا کہ پاکستانی لوگ آپ کے کام آ سکتے ہیں فواد. نہیں دیکھیے, بات یہ جی کہ یقیناً جو یہ بات تو سچ ہے جی کہ آئی تھنک اس ڈس انفارمیشن کیمپین جو بھارت نے چلائی, اس کا جواب نہ صرف پاکستانی میڈیا نے, and I really would like to pay tribute to the electronic and print traditional media as well. I think ان لوگوں نے بہت ہی مؤثر انداز سے, without any chest thumping, without any jingoism, بھارت کے جھوٹ کا جواب سچ سے دیا. اور اسی طرح آئی تھنک سوشل میڈیا پہ بھی شہریوں نے, کامن سٹیزنز نے آئی تھنک بڑے اچھے طریقے سے نہ صرف آئی تھنک حقائق جو ہماری حکومت کی طرف سے, ریاست کی طرف سے آتے رہے, ان کو آگے چلایا, بلکہ میں نے دیکھا کہ حوصلے بلند رہے جی تھرو آؤٹ دس پروسیس. چاہے وہ قیادت تھی, چاہے وہ عوام تھی, ایک دن بھی آپ کو یہاں پہ پریشانی یا افراتفری یا بھی کسی بھی قسم کا خوف نظر نہیں آیا. اور میرے خیال سے سارے مرحلے میں ہماری یہ سب سے بڑی جیت تھی. آئی تھنک یہ میں یقیناً یہ سمجھتا ہوں کہ جو دنیا بھی حیران تھی کہ یہاں پہ ڈرون گر رہے ہیں, چیزیں گر رہی ہیں, مگر آپ نے دیکھا کہ لوگ بالکل الحمدللہ پرعزم تھے, اور بالکل کسی قسم کا پینک ہم نے نہیں دیکھا, کسی قسم کی ہم نے افراتفری دیکھی. تو اللہ تعالیٰ جی اسی طرح سلامت رکھے جی. اور بالکل جہاں پہ بھی جی آئی تھنک شہریوں کا کردار ہوگا, جس طرح میں نے آپ سے پہلے کہا, پوری قوم نے یکجہتی کے ساتھ اس میں کردار ادا کیا, اور وہ سب قابل دید اور خراج تحسین ہے جی. بالکل ٹھیک. اب ویل ہیو ٹو کیری دس کنورسیشن, تھوڑی دیر میں بریک آ رہی ہے. بٹ بلال صاحب, یہی جو بات ہے جو بیرسٹر گوہر نے بھی کی, ابھی مہر بانو صاحبہ نے بھی کی, کہ اب جماعتوں میں بھی سیز فائر ہو جائے تو کوئی حرج نہیں ہے. عارفہ صاحبہ, میں آپ کو آنیسٹلی ایک بات بتاؤں جی, پچھلے دنوں میں ایک دفعہ خاص طور پہ بیفور دا سیز فائر, یہ کسی پی ٹی آئی کے ہمارے بھائی نے ایک ٹاک شو میں بات کی تھی, تو میں نے کہا تھا جی اس ٹائم پہ موقع نہیں ہے ان باتوں پہ زیادہ کامنٹ کرنے کا. دیکھیے, اوور آرچنگ بات یہ ہے کہ ہم یقیناً سمجھتے ہیں, ہم تو چاہتے ہیں کہ پولیٹیکل پارٹی سے انگیجمنٹ بھی ہو. ہم نے دیگر دفعہ کوشش بھی کی ہے. اگر آپ ان ریسنٹ معاملات میں بھی دیکھ لیں تو جو بھی 2 سیکیورٹی بریفنگز ہوئی ہیں, اب وہ اس ٹائم پہ ایک جماعت نے نہ آنے کا فیصلہ کیا. آج میں یہ ضرور کہوں گا, بٹ I would like to say this کہ I think over the course of this conflict, I think جی سب جماعتوں نے from both sides of the aisle, I think generally speaking بہت اچھا کردار ادا کیا. میرے خیال سے جس دن پرائم منسٹر آف پاکستان نے آ کے تقریر کی قومی اسمبلی کے فلور پہ, جس طرح کی ہم نے پارلیمان کے فلور پہ جو رویہ دیکھا, جس طرح کی یکجہتی دیکھی, جس طرح کی سنجیدگی دیکھی. سر اب سیز فائر کنٹینیو کرے گا کہ نہیں؟ میں نے بریک لینی ہے. یو کین کم بیک ان سیز فائر آن واٹ جی؟ ڈومیسٹک سائڈ سر. نہیں دیکھیے, آئی ڈونٹ نو واٹ یو مین بائی دیٹ. میں تو آپ سے صرف یہ کہوں گا کہ جی ہم ایک جمہوری جماعت ہیں, ایک جمہوری حکومت ہیں, اور اپوزیشن اور ٹریجری دونوں نے اپنا کردار ادا کرنا ہے, اور ہم جہاں پر بھی اس طرح کا کردار کوئی ادا کرے گا ہم اس کو ویلکم کریں گے.